ایک جھوٹ بولا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی میں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ یہ میں نے کہا کہ میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ میں ایک لحاظ سے نبی بھی ہوں اور ایک لحاظ سے امتی بھی ہوں۔ خیر یہ ایک اور بات، اب یہ مفتی مبشر شاہ صاحب آگے ہیں، یہ جناب ہم مفتی ہیں، تو یہ آپ کو مرزا صاحب کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے۔ جی میرا السلام میرا علیکم سوال مفتی تو میں ٹیبل کر دوں۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو جی رائے ہے وہ تو میں ٹیبل کر دوں، پھر مفتی صاحب اس پہ صحیح روشنی ڈال سکیں گے۔ میرا جی جی یہ مفتی صاحب ڈالتے ہیں روشنی، جی جی۔ تو میرا جو کنفیوژن ہے وہ تو مجھے پتا ہے نا۔ ہوں آپ پشتون ہیں؟ جی جی، اوکے اوکے، آپ کدھر رہتے ہیں؟ میں اسلام ادھر آباد۔ کینیڈا؟ اچھا کینیڈا یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں کہ نہیں، اسلام آباد؟ نہیں، میں اسلام آباد میں رہتا اوکے اوکے جی ٹھیک ہے، یہ مفتی صاحب موجود ہیں۔ آپ مفتی صاحب ہوں۔ تو السلام مفتی علیکم۔ صاحب السلام آپ علیکم مفتی صاحب۔ جی وسلام، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ فواد نام ہے میرا مفتی صاحب۔ جی فواد بھائی، آپ احمدی ہیں؟ جی آپ احمدی ہیں؟ نہیں نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں ابھی فی الحال۔ میں صرف مسلمان بھی نہیں ہیں؟ مسلمان ہوں، کیوں نہیں ہوں، اللہ پہ یقین اچھا رکھتا اچھا ہوں۔ اچھا، وہ نا آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ یہ فرقہ جو نام رکھتے ہیں نا، یہ فرقہ وہ تو میں نے پوچھا بھی نہیں ہے آپ۔ تو یہ فرقے ہی ہے نا، اہل حدیث، اہل دیوبند اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اہل یہ سب دیوبند؟ فرقے ہیں۔ نہیں یہ فرقے نہیں ہیں، اچھا یہ مسلک ہے، جی مکتب فکر۔ مکتبہ فکر ہے۔ تو بہرحال میرے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن ایک مجھے کامن سینس والی چیز ٹکری جس پہ میرا دماغ کافی جو ہے نا جواب لینے کی منتظر ہے اور فرسٹریٹ ہوا ہوا ہے ایک طرح آپ سے، وہ اپنا یہ ہے، سوال کر لیں۔ ہاں، کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو گئے ہیں، اور پھر جو انہوں نے پیغمبر پیش کیا اس کے اوپر اسی مسیح کا ٹائٹل بھی لگایا ہے۔ تو جب وہ نہیں آ سکتے، ایک طرف آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات ہوئے آ نہیں سکتے، تو یہ بن کے کیسے آ گئے؟ ہوں موعود مطلب پرومسڈ مسیح، یہ لکھتے ہیں مسیح موعود، دا پرومسڈ مسیح، جو کرسچنس کا بلیف تھا کہ ہمارے مسیح دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو ہوں یہ تو سوال ہی، جب یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا کہ میں کیا مانتا ہوں۔ جو آپ مانتے ہیں آپ خود اس کے خلاف ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نہیں یہ یہ لوگ آپ کیا؟ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کا یہ سوال کر غلط رہے ہیں؟ نہیں ہے، میں قادیانوں سے ہی سوال کر رہا ہوں، اور قادیانوں اچھا کا ہی قادیانیوں سے آپ کے سوال کر ساتھ رہے اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ اس طرح اس پہ روشنی ڈالیں کہ مجھے اندازہ ہو جائے، مجھے اپنا جواب کسی قادیانی کو پکڑے بغیر ہی مل جائے۔ ہیں، ٹھیک۔ اچھا یہ ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو تو نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے اصل میں باجوہ صاحب، یہاں فرید باجوہ صاحب بیٹھے ہیں جو کہ احمدی ہیں، ان سے جی مکالمہ کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ مائک تھوڑی دیر میوٹ کریں گے تو پھر میں آگے بات بڑھا سکوں گا۔ تو پھر یہ میرا سوال باجوہ صاحب کو ہی جاتا ہے نا۔ جی میں جی جواب دیتا ہوں، آپ کا جواب دیتا ہوں، آپ اور آ رہا ہے فواد صاحب، جی جی، آپ مائک اس لیے میوٹ آپ کو کریں کہہ گے رہے تو ہیں پھر میوٹ۔ یہ ٹھیک۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو جواب دینے کے بعد باجوہ صاحب کو میں نے اصل میں ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے، یہ پکڑائی نہیں دیتے، یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں دن بھر بیٹھ کے کہ یہ کہاں پہ مجھے نظر آئے۔ تو یہ ساحل بھائی کی بٹی ہے، تو میں تو ان کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں اصل میں۔ ہوں تو یہ نہ ہو کہ اب میں آپ کو جواب دوں تو پھر تو مجھے سوال باجوہ سے ایک ہی منٹ پوچھنا آپ چاہیے مائک نا میوٹ مفتی صاحب۔ کریں گے تو پھر یہ نا میں جواب دے مفتی رہا صاحب ہوں آپ آپ بھی کا۔ وہی کام کر رہے ہیں جو باقی کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال زیادہ ضروری نہیں ہے آپ کی بات سے، مجھے باجوہ صاحب سے جواب لینے دیں۔ کر لیں میری بات، کر بات لیں کو مائنڈ باجوہ نہ صاحب، کریں پلیز، کر لیکن لیں، آپ میں جو مائک عمل میوٹ کر اختیار لیتا کر ہوں، رہے ہیں آپ وہ کر اگر لیں، میں کروں آپ گا کر تو لیں۔ آپ برا منائیں گے۔ جی باجوہ صاحب۔ جی بھائی فواد جان صاحب ویسے یہ کافی غیر اخلاقی حرکت کی، آپ نے، آپ کو فیل ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ڈاکٹر کو ایسے کہا ہے کہ تم چپ کرو، میں اپنی ماں کا آپریشن خود کروں گا، حالانکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ آپ عالم دین کو ایسے کہہ رہے ہیں آپ چپ کریں اور میں بات کرتا ہوں، مطلب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہاں آپ؟ سے آپ؟ جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔
دیکھیں عالم دین کی میرے دل میں عزت ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ جو کیسی علم عزت پڑا ہے؟ ہے. آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ان سے سوال نہیں لے رہے، آپ مطلب ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ تو ڈاکٹر کو انہوں کہیں نے تم مجھے چپ بول کرو۔ دیا. اب ڈاکٹر مجھے کہے کہ میں آپریشن والا ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ وہ ہاتھ نہ بات لگاؤ آپ مجھے کی ڈاکٹر. سوال کو انہوں نے کہا، آپ جواب دے رہے ہوں، آپ میوٹ تو کریں، آپ تو میوٹ ہی میرا نہیں کر سوال، رہے۔ چلے میں چلا جاتا ہوں، میں کسی کے پاس بھی میرا جواب نہیں ہے. صحیح ہو. لو، نہیں نہیں، رک جائیں رک جائیں رک جائیں، جواب دیتے ہیں آپ کو، رک جائیں. عجیب و غریب بات ہے یار، آپ جواب آپ کو مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں۔ پٹھان ہو؟ ہاں میں صفائی. پٹھان ہوں، اچھا. آپ کو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں پیارے بھائی آپ 1 منٹ، یا آپ بات کو یہ اردو ہے سمجھ کہ نہیں مفتی آ صاحب رہی؟ کو کیوں گرائنڈ خود کر رہے ہیں آپ؟ مفتی صاحب کو خود گرائنڈ کر رہے ہیں اس چکر میں. دیکھیں میں نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے جسٹ ان سے فواز صاحب آپ کی بولا ہے. یاد لے کر یہ جو باجوہ صاحب ہے نا، انہوں نے پھر نکل جانا ہے، تو آپ چلیں پھر آپ مہربانی بات کریں، کریں. آپ ادھر ہی تھوڑا ہوں سا میں، ادھر ہی ہوں شاہ جی، ادھر ہی ہوں میں. اچھا یہ ہے کہ باجوہ صاحب میں ڈائریکٹ آپ کی طرف ہی آتا ہوں، وہ چونکہ چلے گئے ہیں. اچھا یہ ہے کہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہماری پہنچی تھی جناب زنن نہ ہو کے اوپر، تو وہ کھول لیں آپ ذرا، پھر آگے بڑھائیں اس کام. باجوہ صاحب، نہیں آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے تو آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. باجوہ صاحب نہیں، وہ آپ کی کتاب ہے تو آپ نہیں پڑھنی ہے، میری نہیں ہے وہ کتاب، کتاب آپ کی ہے تو آپ نے ہی پڑھنی ہے. اچھا وہ حدیث جہاں مرضی لکھی ہو، وہ حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے. نہیں آپ کی حدیث تو آپ کی ہے نا، ہماری تو نہیں ہے وہ. نہیں ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں مسلم. ترجمہ آپ لوگوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. اچھا ایک منٹ میں پھر اس کو اور حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ بھی آپ نے لوگوں نے تبدیل کر دیے اور اعراب بھی غلط لگائے، تو وہ آپ کی ہے نا وہ حدیث، وہ مسلمانوں کی تو نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی مسلم نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی، وہ آپ نہیں پڑھنی ہے. چلے آپ کرتے ہیں بات، میں کھول رہا ہوں، آپ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. وہ جلد اور صفحہ یاد ہے؟ میں ابھی وہ کھولتا ہوں، پھر آپ مجھے بتا دینا. ابھی آپ کریں بات. آپ کو جلد اور صفحہ بھی السلام بھول علیکم گیا. ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. وہ خان بھائی ایبسولوٹ صاحب کو لے لیں، جواب دے دیں، کوئی بات نہیں. ہاں میں لیتا ہوں ان کو، سیفی ہاں بھائی میں آپ کو اگر ذرا وہ ہیں ڈراپ تو کر، پلیز ان کو لے کر جواب ضرور دیں. خود اور چلے براڈ گئے، پر آئے ہیں. اچھا چلے گئے، چل ٹھیک ہے. میں ان کو دوبارہ بلاتا ہوں، ان کو جواب ہاں میں بلا وہ لیں، نہیں ان کو بلا لیں، ان کو پہلے بلا لیں. بلا لیں ان کو، جواب دیں گے. جی آپ بات جاری رکھیں مفتی صاحب. جی ایبسلوٹ بھائی باجوہ صاحب ہمیں، آپ ایبسلوٹ ابھی بھائی آپ آپ 5 منٹ دے دیں، یہ مفتی صاحب باجوہ آپ تو کو کہہ صاحب رہے پہلے ہیں۔ یہ یہ ہے ہوتا کہ ہے آپ یار، ان کو، میں ان سمجھے سے جواب دینے لگا. باجوہ ان سے صاحب آپ بات ان کر کو لیں. جواب نہ دیں، مجھے نہ آپ ریکویسٹ مسلم دیتے. شریف کی حدیث کو لیں، مہربانی کریں. نہیں ایک منٹ. مجھے آپ کی عادت کا پتہ ہے نا، آپ پہلے میری بات، نے اس موضوع پہ بات کرنی نہیں، مجھے پتہ ہے نا. میری بات سنیں. جی ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھنے آیا ہے، تو آپ نے اس کو سوال کا جواب نہیں دیا. باجوہ صاحب حدیث کھول لیں پہلے میری بات مہربانی. سنیں نا. مسلم نہیں، آپ نے دیکھے ابھی ٹائم مانگا ہے کہ میں حدیث کھولتا ہوں، پہلے مجھے آپ وہ کام کریں، آپ چھوڑ میری دیں. بات سنیں نا، میں آپ کو کیوں اوائڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اچھا آپ کام چپ کریں، صرف آپ ذرا چپ کریں باجوہ صاحب، یہ آپ میرے چپ ساتھ کریں۔ ہوا ہے، اس کی آپ وہ نائٹ نہ رائڈر کریں. بھائی، نائٹ رائڈر بھائی مجھے ان کو مفتی صاحب سے کوئی نائٹ شکوہ رائڈر نہیں ہے. بھائی، نائٹ رائڈر بھائی آپ ایبسلوٹ بھائی کو بات کر لیں. نائٹ رائڈر بھائی آپ ان سے پہلے ان کا ایڈریس کر دیں، ہماری ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے اپنے باجوہ صاحب مسلمان بھائی. جتنی دیر نائٹ رائڈر بھائی جواب دیتے ہیں ان بھائی کو، فواد بھائی کو، آپ جلدی جلدی حدیث نکال لیں مہربانی. جواب تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا ہے، جواب تو ان کو میں نے دینا ہے. وہی نا، نائٹ رائڈر وہی بھائی مسئلہ ہے. آپ کو تو میں کوئی آپ سے آسرا سوال چاہیے، پوچھا، آپ نے تب آپ کو جواب نہیں نکلنے دیا. کا کوئی ابھی آسرا نائٹ چاہیے، کوئی بہانہ چاہیے. ابھی نائٹ آ گئے ہیں، وہ مجھے جواب دیں گے. آپ ان کے حدیث نکالیں، میں نے جانا ہے. ایبسلوٹ بھائی دا کس تخت دل کوشش کئی مونگ ډیر په ګرانه گیر کړي دی ښا
Please, کم یو دا خبره خبره ما وای سره چې دی او دا تا سره چې ناز دي دا ډیر په ګرانه مونږ ګیر چلیں چلیں آپ لوگ اپنا وقت لیں. سوری فار انٹرپٹنگ. میں پھر پلیز خان بھائی دا کے کس چې دینو حدیث سره دوکا کوي او قرآن سره دوکا کوي لګیا دي شور میں سنوں گا بھی باورم ہم ناستے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی فواد بھائی بڑی مہربانی. بس یہی مسئلہ ہے کہ اصل میں یہ نا سہارا لے کے کسی نہ کسی چیز کی آڑ کے اندر یہ بچنے کی کوشش کرتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دیتے. بڑی مہربانی فواد بھائی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی جی باجوہ صاحب جلدی کر لیں. آپ لوگوں کی مسلم کی جلد 15 ہے اور صفحہ نمبر 122 سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے اور ہم 123 کے اوپر پہنچے تھے, اور درمیان کے اندر ایک لفظ ہے حتی ظنناہو. یہاں تک ہماری گفتگو, پہلی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی, تو وہ جلدی جلدی نکال لے. آپ نیچے کوئی دوست نا کمنٹ کر کے لکھ دے مسلم کی جلد 15 یعنی قادیانیوں کی جو مسلم ہے, جلد 15 اور صفحہ 123, تاکہ باجوہ صاحب کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے. جلد 15 صفحہ 123. اب انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ لگانا ہے یہ نکالتے. نائٹ رائڈر بھائی آپ اتنی دیر وہ بھائی کے سوال کا جواب اگر آپ دینا چاہیں تو, نہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. آئی تھنک نائٹ رائڈر بھائی نماز پڑھنے گئے. ہاں چلے میں پھر عرض کر دیتا ہوں. فواد بھائی بات یہ ہے کہ یہ قادیانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آڑ کے اندر جناب یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اسلام کے اندر رکھنا ڈالتے ہیں. ان کا کوئی ایک, فواد بھائی مائک میوٹ کریے, ان لوگوں کا کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے. آپ پہلے بات کو سمجھیے گا کہ ان کا کوئی ایک عقیدہ ہو تو آپ اس کے اوپر بات بھی کریں. جب ایک عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر بندہ بات کس چیز پہ کرے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ مرزا قادیانی نے کلیم کیا کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ کا بیٹا ہوں, میں اللہ کی بیوی ہوں. پھر مرزا قادیانی نے کلیم کیا کہ اس پوری کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے. پھر مرزا قادیانی نے کلیم کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل جو آئے تھے وہ سارے کے سارے اصل میں میں ہی ہوں. آدم بھی میں ہوں, عیسیٰ موسیٰ بھی میں ہوں, یعقوب ابراہیم اسماعیل بھی میں ہی ہوں, حتیٰ کہ محمد بھی میں ہی ہوں. پھر مرزا قادیانی نے کلیم کیا کہ اچھا یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ وہ صرف عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ محمد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور سارے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. ہاں تو یہ عیسیٰ ہی کیوں بن کے آئے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کوئی اور نیا نبی بن کے آ جاتے نا. جی میں عرض کر رہا ہوں, وہ صرف عیسیٰ نہیں نا, میں عرض یہی تو کر رہا ہوں, آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ صرف عیسیٰ بن کے نہیں نا آیا, وہ تو جناب وہ اللہ بن کے بھی آیا ہے, خدا بن کے بھی آیا جی, وہ اللہ کا بیٹا بن کے بھی آیا ہے, وہ اللہ کی بیوی بن کے بھی آیا ہے, وہ آدم, عیسیٰ, موسیٰ, یعقوب, ابراہیم اور جتنے بھی نبیوں کے نام آپ کو یاد ہیں جو قرآن میں ذکر, وہ سارے کہتے ہیں میں ہی ہوں. وہ ایک چیز بن کے نہیں آیا. حتیٰ کہ پھر وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ نے چونکہ جب نازل ہونا ہے تو امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, تو وہ اصل میں امام مہدی بھی میں ہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, مرزا قادیانی کا کوئی ایک دعویٰ نہیں میرے بھائی, کوئی ایک دعویٰ ہو تو آپ اس کے اوپر پھر قادیانیوں سے بات بھی کر سکیں. اور خود کو صحیح بھی کرواتا رہا ہے فواد بھائی, اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں زرتشت, وہ کہتا ہے زرتشت بھی میں ہوں. مفتی صاحب وہ کہتا ہے بدھا بھی میں ہوں. استغفر اللہ. وہ کہتا ہے رام اور کرشنا بھی میں ہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب جی مفتی صاحب یہ جو ترجمے کے پیچھے لگے ہوئے نا, تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں وہ آیت نکالوں جس میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہے, تو وہ اس کا خاتم کا جو ٹرانسلیشن ہوا ہے نا وہ ایز اے سیل ہوا ہے,
मोहर का, तो उसको ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। हालांकि जो मैंने अपनी तदब्बर किया है उसमें वो जो सील है ना, उसका मतलब ये है कि पैगाम पहले भी एक ही आता रहा, लेकिन ये सील हो गई है, एनवेलप बंद हो गया है, ठीक है, पैगाम पूरा हो गया, अब इसको आपके पास है। ये ना कह देना कि हमारी कोई किताब नहीं आई थी उसके नहीं महीने। नहीं, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है। कादियानी इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, मैं आपको कह रहा हूँ वो तर्जुमा उस आयत की, जब मैं तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा था ना, तो मुझे ये फहम होता रहा कि ये ख़ातम ही है। जो हमारी उर्दू में ख़त्म में नबूवत है वो भी इसी वर्ड का मीनिंग है, लेकिन अल्लाह ने देखो कितना खूबसूरती से बयान किया कि ये वो पैगाम का सील हैं जो पहले मैं बेचता रहा, जो एक ही था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बरी पर मैंने इस एनवेलप को सील कर दिया है। आप ये जो पैगाम मैं दे रहा था वो सील हो गया है, अब इसके बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा। लेकिन तुम ये मत कहना कि मुझे कोई बताने नहीं आया था, क्योंकि कुरान भी तो है ना। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, बात ये है कि बाजवा साहब आ गए आप? बाजवा साहब किधर आए? वो हदीस पे झूठ अब किधर से बांधे? बाजवा साहब को ये खान साहब हर 2 मिनट बाद बाजवा साहब को टच करना है, हर तो 2 मिनट आपका बाद, क्योंकि मुफ्ती साहब आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद राब्ता करें। नहीं 2 घंटे बाद राब्ता करें, थोड़ी देर नहीं, 2 घंटे। अच्छा ये क्योंकि जुमला मैं चेंज कर देता बाजवा साहब हूँ। की आदत का मुझे पता है ना, इन्होंने 2 घंटे बाद आना है। वो अब पिछली कब दफा भी ऐसे हुआ था। मैंने जब ऐलान किया कि मैं अब जाने लगा हूँ ताकि दौड़ने लगा हूँ, तो जब मैं दौड़ गया तो उसी टाइम ये वापस आए थे। नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ, जुमला चेंज कर लेता हूँ। आपका मतलूबा नंबर बंद है उस वक्त तक जब तक मुफ्ती मुबशिर शाह साहब इस ब्रांड पर मौजूद हाँ जी हाँ। अच्छा, ये अपने फवाद भाई को थोड़ा सा अर्ज कर दें। फवाद भाई देखे, खातम जो है ना, खातम मेरे भाई, उसका तर्जुमा चाहे मोहर हो चाहे आखिरी हो, कोई सा भी हो जी। सवाल ये नहीं है कि खातम का तर्जुमा क्या है। फवाद भाई बड़ी 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 हसास बात करने लगा हूं। ये बात नहीं है कि खातम का तर्जुमा क्या है। मुसलमान के नजदीक तो ये कोई मायने नहीं रखता। याद रखिएगा कि देखे, हम लफ्जों के तर्जुमों के ऊपर नहीं जाते। मुसलमान कुरान पाक के लफ्जों के तर्जुमों पे नहीं जाता, क्योंकि लुगत का तर्जुमा कुछ और होता है, कुरान का तर्जुमा कुछ और है। इंटरप्रिटेशन, मुफ्ती साहब आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप जो मेरी बात अगर कंप्लीट होने देंगे ना, तो आपके सवालात, छुपे हुए सवालात के सबके जवाबात आ जाएंगे। अगर आप फवाद भाई मुझे दरमियान में टोकेंगे ना, तो वो मेरे लफ्ज मेरे मुंह में रह जाएंगे, बात कंप्लीट भी नहीं हो पानी, वो आपको समझ ही नहीं, ना ही मैं सही तरीके से समझा पाऊंगा, ना ही आप सही तरीके लो वो दौड़ उड़ गए। देखा जे फवाद भाई, ये सारा मेरे भाई कसूर आपका है। आप नाराज ना हो जाइए। हकीकत तो सामने आ गई है ना, हमें हकीकत से लेना देना है, किसी बाजवे की जवाब से लेना देना नहीं है। अच्छा फवाद भाई, चले हम बात करते हैं। तो बात ये है कि इधर देखें, मैं आपको थोड़ी सी इल्मी बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए। आमीन। ठीक है। अच्छा, ये ना इल्मे मंतिक की एक किताब है, छोटी सी किताब है, छोटा सा रिसाला है, तसहीलुल मंतिक। ठीक है। तो इल्मे मंतिक जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ये बात समझ में नहीं आनी। ठीक है। तो उसके अंदर ये कायदा लिखा हुआ है कि ये देखिए कि एक लफ्ज़ मुतकस्सिरुल माना होता है, कि यानी जिसके बहुत ज़्यादा माना होते हैं। लफ्ज़ एक है, तर्जुमे उसके सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में। तो उस लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ जो होता है उसकी फिर आगे 4 किस्में बनती हैं, या मुश्तरक होगा, या मनकूल होगा, या हकीकत होगा, या मजाज होगा। और ये सफ़ा नंबर 26 और 27 के ऊपर ये गुफ्तगू लिखी हुई है तसहीलुल मंतिक के। ठीक है, आप पढ़ सकती हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ मैं मनकूल के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। अब ज़रा सुनिएगा, मनकूल क्या होता है। कहते हैं कि वो मुफरद है जिसे वाज़े ने इब्तिदा में तो एक माना के लिए वज़ा किया हो, फिर बाद में किसी दूसरे माना के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा हो। तो दूसरे माना में इसका इस्तेमाल इस तरह मशहूर हो गया हो कि उसका पहला माना मौजूला हो बिल्कुल छोड़ दिया गया हो।
پھر آگے کہتے ہیں کہ ناقل کے اعتبار سے منقول کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یا منقول شرعی ہوگا، یا منقول عرفی ہوگا، یا منقول اصطلاحی ہوگا۔ اب کہتے ہیں، اب ذرا اس کو میں نا بڑی سلیس انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے دیکھیں کہ لفظ خاتم ہے تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ اب خاتم کا جو لفظ ہے اس کے عربی لغت کے اندر ہزاروں معنی لکھے ہوئے، صرف 2 ترجمے نہیں لکھے ہوئے کہ آخری اور مہر، نہیں، 1000 سے زیادہ ترجمے ہیں اس کے خاتم کے۔ اچھا، اب وہ ترجمے تو لکھے ہوئے ہیں لغت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہر ترجمے کے اندر ہی مراد لیا جائے گا؟ تو جواب اس کا وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، شریعت نے جو اس کا ترجمہ مراد لیا وہ مراد ہوگا، لغت کا ترجمہ مراد نہیں ہوگا، لغت چاہے جو بھی کہے، کیونکہ جو ہماری شریعت اسلامیہ وہ لغات کو ڈسکس نہیں کرتی، وہ شارع اسلام کو ڈسکس کرتی ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ شارع اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کا ترجمہ کیا بتایا ہے۔ لغت تو کچھ بھی کہتی ہے۔ مفتی صاحب جی آپ میں کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہر بندے کا نا اپنا بلیف ہوتا ہے، آپ جو کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، میں ان کو رد نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، 1 منٹ۔ اچھا، یہ ہے کہ ساحل بھائی وہ ایک سیٹ خالی رکھے باجوہ صاحب کے انتظار کے لیے، اچھا مفتی صاحب، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی وہ کال ڈالیں گے۔ جی مفتی صاحب قرآن میں یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس میں نشانی ہے، لیکن عقل و غور و فکر کرنے والے کی، عقل والوں کے لیے، صحیح ہے۔ تو جب میں نے اپنی عقل کی، مجھے اس آیت سے یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ یہ جو خاتم ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہ سارے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ختم ہوتی تو وہ صرف ختم ہی لکھتے۔ یہ جو خاتم ہے نا، یہ بھی ختم سے ہی نکلا ہوا ورڈ ہے، لیکن اللہ نے اس کو اگر خاتم کر دیا تو اس کا مطلب کہ نبوت کا سارا سلسلہ ختم ہو، اس کے بعد کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا۔ اگر ختم ہوا ہوتا تو پھر دیکھیں، لوجک ہے نا، منطق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کافی جگہوں پہ ایسے بھی کہا ہے کہ رسول آئیں گے اور آپ کو رسول ملے گا، لیکن ان کے معنی یہ نہیں ہے کہ شخص کسی اللہ کا پیغمبر بنے گا۔ یہی ٹھیک قرآن فرما رہے ہیں ایبسلوٹ بھائی، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہاں، اسی کے جو اللہ نبی انفارمر تھے نا، اللہ کا پیغام دیا۔ اب ہم نبیوں کا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم خود نبی نہیں ہو سکتے، ہم بھی انفارم ہی کریں گے، لیکن یہی اچھا، یہ منی بھائی آپ مہربانی تھوڑی دیر کے لیے نیچے چلے جائیں، منی بھائی جو آئے ہیں باجوہ صاحب کی سیٹ کے اوپر۔ ایبسلوٹ بھائی نہیں، آپ بیٹھیں ایبسلوٹ بھائی، آپ نہیں جائیں۔ یہی آپ نے جو بیان کیے، جو آپ نے بتایا نا، جو آپ نے بتایا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نبیوں کے ختم کرنے والے اور تمام انبیاء کا جو دور تھا وہ ختم ہو باجوہ گیا۔ صاحب مہربانی کریں تشریف لے ہیں، باجوہ صاحب آگے۔ باجوہ صاحب حدیث کھل گئی؟ جی جی شروع کریے پھر یلاش کا نام لے کے۔ نہیں، میری بات سنیں جی آپ، پہلے نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں جی، دوسرے نمبر پہ بھی بتائیں، پہلے پہ بھی بتائیں۔ 57 بندے ادھر بات سننے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سب کے سامنے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، میں کبھی بھی ساحل بھائی کی براڑ پہ آ کے کسی بھائی سے بھی بات کرنے سے گریز نہیں کرتا ہوں، سب سے کر لیتا ہوں۔ آپ سے میں بات کیوں نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مرزا جی کی کتابیں کھولتا ہوں؟ نہیں، وہ ادھر سارے کھولتے ہیں، اچھا، ہم کتابوں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنڈے والے دن ہم نے 10 گھنٹے بات کی، وہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں باجوہ صاحب آپ نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ حدیث کھولیے، ہمارے اپنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایبسلوٹ بھائی، ہم ان لوگوں کے سوالوں کی ایڈریس گالم گلوچ یلاش کے نام کے اوپر آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ یہ سکرین بڑی کرنا ساحل، سکرین بڑی کرے۔ یلاش کے نام پہ تکلیف ہوئی ہے؟ وہ بات نہیں، وہ بات نہیں، یلاش کے نام پر ہوئی ہے نا، آپ کو مسئلہ ہوا ہے۔ روحانی فضائل جلد 17 ہے، جلد 17 صفحہ 203،
مرزا قادیانی کہتا ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لاش خدا پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا، اس کے معنی میرے پر کھلے گئے یا لا شریک. تو میں نے یہی کہا ہے نا یہ لاش کے نام سے شروع کرے. تو آپ کو مسئلہ کیا ہوا ہے پھر؟ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بات اچھا. یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا لا شریک نہیں؟ یہ مرزے نے بتایا ہے. نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ نہیں؟ مرزا نے بتایا ہے، آپ کے سامنے حوالہ کھلا ہے، اسکرین بڑی کریے گا یار. آپ نے مان لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام؟ نہیں میں نے نہیں ماننا، میں آپ کو بنوا رہا ہوں کیونکہ آپ ساحل بھائی آپ آگے آ جائیں. ساحل بھائی براڈ میں تو گرنے مانتا ہوں. براڈ گر جانی ہے ساحل بھائی. اچھا سنیے، اب میں بات بتاتا ہوں. بات یار مسا مر کے براڈ شروع ہوئی ہے، مناظرہ شروع ہوا ہے، براڈ ڈگ جانی ہے. پہلے نمبر پہ آپ سے کافی باتیں ہو چکی. دوسرے نمبر پہ آپ اچھا حدیث کو لیے، حدیث کو لیے چھوڑے. گالم گلوچ اور بڑے غلط قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. حدیث کو لے حتی زنناہو. ٹھیک ہے نا، سنیں نا میری یار بات. یہ مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے، مفتی صاحب نے نہیں، مرزا صاحب کی بات کتابوں سے نہیں ہے. باہر تو بات نہیں کی. کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی. ہم ادھر ڈے اینڈ نائٹ کتابوں پہ ڈسکس کرتے ہیں. حتی زنناہو مسلم کی حدیث. یہ اپنی طرف سے یہ باتیں ایڈ کر کے اور بہت زیادہ گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یار یہ لاش مرزا صاحب کی انسان کتاب جو میں ہے نہیں لکھا. ایک انسان دوسرے انسان کی رسپیکٹ کرتا ہے بطور انسان. ٹھیک ہے نا، بحیثیت انسان. یار مرزا صاحب بھی گالیاں دیتے تھے. مرزا صاحب نے ہمیں حرامی کہا ہوا ہے، ہمیں ہماری ماؤں کو گالیاں دی ہوئی ہیں. آپ کیوں بات یہ ایسی کیوں آپ بات کو غور کر رہے ہیں؟ یار آپ بات کریں حدیث پہ. جو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، جو ان کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوتے تھے، ان کے حوالے سے کہا. ٹھیک ہے نا. باجوہ صاحب 2 منٹ لگا لیں. 2 منٹ میں آپ کے شروع کر دوں. میری بات سنیں. باجوہ صاحب 2 منٹ آپ کے شروع کر دوں. مسلم آپ کے 2 منٹ شروع کر دوں. ایک منٹ بات آپ کا ٹائم شروع کر دوں. میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا ٹائم شروع کر دوں. آپ بول لیجیے گا. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. آپ کا ٹائم شروع ہو یہ گیا. آپ کا ہی ٹائم ہے. آپ حدیث میرے سامنے کھلی ہے، پڑھ کے بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں. بتائیں. صفحہ نمبر 123 میرے سامنے کھلا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں، سمجھائیں. کیا ادھر سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں اس حدیث سے؟ جی بتائیے. جی ٹائم آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک 2 منٹ حدیث میرے سامنے ہے، ہمیں بھائی کیا چاہتے ہیں. ٹائم آپ نے خود چھوڑا ہے. آپ مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. جی آپ 2 نے منٹ، ٹائم آپ چھوڑنا 10 نہیں منٹ تھا. بات کریں اور بتائیے کہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں. جی جی میں 2 منٹ اب بات کروں گا. میرا ٹائم شروع کر لوں. باجوہ ٹائم شروع کر لوں. باجوہ منٹ کی بجائے آپ 10 منٹ بات کریں اور جی مائک میوٹ کر لیں. پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پھر مائک میوٹ کر لیں. چلے میں اپنا ٹائم شروع کر لوں. بیچ میں بول لیں گے میں اپنا ٹائم دوبارہ شروع کروں گا. یہ یاد رکھیے گا. اصول ہمارا وہی رہنا ہے، اصول نہیں بدلنا. اچھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر 123 قادیانیوں کی مسلم کا جو ہے وہ اس کے لفظ زنناہو کے اوپر گفتگو ختم ہوئی تھی پہلی. اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پہ ہو ضمیر واحد ہے اور اس کی تثنیہ آتی ہے ہما اور اس کی جمع آتی ہے ہم. تو جب کہ اس ہو ضمیر ہمیں بتا رہی ہے کہ دجال ایک ہے. دجال ایک ہے، کوئی جمع نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے. جبکہ مرزا غلام قادیانی نے دجال کے اوپر جو کچھ کہا تھا وہ ہم نے سابقہ اپنی گفتگو میں سارے حوالے دیے تھے، اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ناس سے مراد دجال، یعنی دجال سے مراد ناس ہے، دجال سے مراد عیسائیوں کی قوم ہے، دجال سے مراد پادریوں کا فرقہ ہے، دجال سے مراد اقبال مند اقوام ہے. تو بلا 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 اس نے بڑے ترجمے الگ الگ کیے. تو یہاں تک گفتگو ختم ہو گئی تھی اور باجوہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آگے ہے کہ جناب فی طائفۃ النخل فلما روحنا الیہ عرف ذلک فینا فقال ما شأنکم قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرت الدجال غداتن
यहाँ से अब गुफ्तगू आगे शुरू होगी اور جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ دجال قریب ہی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم میں گھبراہٹ کے آثار پہچان لی اور فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا تھا، کبھی آپ کی آواز دھیمی تھی کبھی بلند۔ اچھا میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، 2.25 منٹ ہو گئے ہیں، آپ بھی 2.25 منٹ بولتے ہیں۔ نہیں پڑھیں، پوری حدیث پڑھیں، ٹائم اور لینا کوئی مسئلہ نہیں پوری نہیں ایسے نہیں، 2 منٹ 2 منٹ کوئی بحث ہے ہی نہیں، آپ حدیث پڑھیں۔ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کی آپ بات کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، بات سنیں نا، 2 منٹ آپ 2.25 منٹ پہلے میری آپ بات اصولی سنیں طور پہ نا، بات کر سکتے میری ہیں۔ بات سنیں، یہ کچھ 4 صفحوں پہ مشتمل یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 2 منٹ کیا بات کریں، 2 لائنیں میں پڑھوں 2 لائنیں آپ پڑھیں، کیا مطلب؟ پوری حدیث پڑھ لیں ایک دفعہ اور پھر آپ اسے نتیجہ جو نکالنا ہے وہ نکال لیں، میں جو نتیجہ نکالنا ہوگا وہ میں بتا دوں گا۔ پوری حدیث پڑھ لیں، لوگوں کا وقت نہیں ضائع کرنا، کچھ لوگوں کو سیکھنا اور سکھانا بھی ہے نا۔ پوری کی پوری حدیث پڑھیں اور جو اس سے آپ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، جو آپ سمجھے ہیں یا جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا جو میں سمجھا۔ جی ٹائم چھوڑ دیں تو بتا دیا کریں کہ بھائی اب تم بولو۔ آپ 10 منٹ بھی بات کر سکتے ہیں، پوری حدیث کو ایک دفعہ مکمل کر دیں۔ جی ٹائم آپ جب چھوڑ دیں تو بتا دیا کریں اب تم بولو، یہ طریقہ کار ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں اب آپ بولے آپ ٹھیک 10-15 منٹ بول رہے ہیں، لیکن میری بات سمجھیے آپ نے، آپ پوری حدیث پڑھ کے جو اسے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں جو آپ سمجھے ہیں وہ بتا دیں، پھر میں جو سمجھا ہوں وہ میں بتا دوں گا۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔